السلام علیکم، رحمان قرآن چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ قدر کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ سورہ قدر جس میں 1 رکوع ہے، 5 آیتیں ہیں، 30 کلمے ہیں اور 112 حروف ہیں۔ قدر کا معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت و منزلت بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ کہ بے شک ہم نے اسے اتارا، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، وما ادراک اور آپ کیا جانتے ہیں، ما لیلۃ القدر کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ کسی فرشتے یا کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کو اتارنے والے ہم ہیں، یہ ہمارا کلام ہے، اور ہم نے اس کو اس رات میں اتارا جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل رات ہے۔ ہم نے اس کو اس رات میں اتارا جو تقدیر ساز ہے، جس کی برکت سے اہل مکہ کے مقدر کا ستارہ ہی طلوع نہیں ہوا بلکہ ساری انسانیت کی قسمت بیدار ہوئی۔ اس رات میں ایسی کتاب نازل ہوئی جس نے انسان کو اس کی پہچان دی، اس کے خالق کی پہچان دی۔ ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی قدر والی کتاب، ایک بڑے قدر والے رسول پر اور بڑی قدر والی امت کے لیے نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا اور خیال ہوا کہ وہ مختصر عمر میں اتنے اعمال صالحہ نہ کر سکیں گے جتنے پہلی امتوں نے اپنی طویل عمروں میں کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا اس کی جلالت شان کا بیان ہو رہا ہے۔ خود ہی سوال کیا جا رہا ہے اور خود ہی جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر خود ہی جواب دیا جا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ یہ ایک رات 1000 ماہ سے بھی افضل ہے۔ اب یہ بہتری، یہ افضلیت اس رات کو کیوں کر عطا کی گئی؟ تو فرمایا جاتا ہے اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس ایک رات میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اس رات میں اتنی خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ اگلی آیت مبارکہ ہے تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں ملائکہ فرشتے، والروح فیہا اور روح القدس اس میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے
یا بیٹھے ہوئے اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک بھی بیان ہوتا ہے کہ فرشتے جو زمین پر اترتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس رات کو اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی مغفرت، اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ اس رات کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو وہ اپنا تہ بند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مجاہدہ اس آخری عشرہ میں فرماتے کسی دوسرے وقت میں ایسا مجاہدہ نہ کرتے تھے۔ اس آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بھی بیٹھا کرتے اور یہ معمول آخر تک جاری رہا اور وہ اپنے غلاموں کو بھی اعتکاف بیٹھنے کی ترغیب دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امہات المومنین اپنے آقا کی اس سنت پر پابندی سے عمل کیا کرتی تھی۔ اب اس آیت مبارکہ میں الروح سے مراد جبریل امین ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح۔ اب جبریل علیہ السلام کی جلالت شان کے پیش نظر خصوصیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر الروح سے مراد فرشتوں کی ایک صنف ہے، ایک قسم ہے جو عام فرشتوں سے زیادہ لطیف ہے، ان سے زیادہ نازک ہے۔ جس طرح ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، عام فرشتے اس صنف کو اس کی حد درجہ لطافت کے باعث نہیں دیکھ سکتے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ الروح کا معنی رحمت ہے، یعنی فرشتوں کا وہ گروہ جو جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اس رات زمین پر اترتا ہے، اپنے ساتھ رحمت خداوندی کے بے انداز خزانے لے کر آتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ بإذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر امر خیر کے لیے، ہر اچھے کام کے لیے، سلام سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر اور یہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ یعنی کہ آسمان سے اس رات فرشتے اترتے ہیں اور علیین سے روحیں نازل ہوتی ہیں تاکہ باکمال انسانوں کے ساتھ ملاقات کریں اور ان کے اعمال کے انوار سے روشنی حاصل کریں اور اپنے محبوب اور معبود کی محبت کا جو جذبہ ان کے سینوں میں جوش مار رہا ہے اس کی لذت سے بہرہ ہوں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، یعنی فرشتوں کا جو گروہ جو جمع غفیر اس رات میں زمین پر اترتا ہے، ان کا نزول خود نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور اس کے مشرق اور اس کے مغرب میں پھیل جاؤ۔ جہاں کہیں تمہیں ملے کہ میرے محبوب کا کوئی امتی میرے ذکر کی شمع روشن کر کے بیٹھا ہے، اس کے پاس پہنچو اور اس کو ہماری طرف سے رحمت کی خوشخبری سناؤ، اس سے مصافحہ کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو۔ کیا شان ہے اللہ کے محبوب کی، کیا شان ہے اللہ کے محبوب کی اور اس کے طفیل، کیا شان ہے اللہ کے محبوب کے غلاموں کی۔ یہاں پر
کلی امرن سے مراد وہ تمام کام ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور یہ رات امن و سلامتی کی رات ہے۔ شیطان کی وسوسہ اندازیاں اللہ کے نیک بندوں کو پریشان نہیں کرتی، کیونکہ وہ اپنے رب سے لو لگائے رہتے ہیں، وہ اپنے رب کے ذکر سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں کے زمین پر اترنے کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ۔ وہ اس رات کو تمام اہل ایمان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اہل کمال سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کو جب بھی پائیں بڑی سرگرمی سے اس لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اس رات میں غفلت اور کاہلی سے کام نہ لیں۔ جو کو شوق سے رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں کو جاگیں، بیدار رہیں اور انہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزاریں۔ اور اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی یہ رات نصیب کرتا ہے تو ہم اس رات میں جب بھی دعا مانگیں تو ایسی جامع دعا مانگیں کہ پھر ہماری کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لیلۃ القدر نصیب ہو تو کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تعالیٰ، تو بہت درگزر فرمانے والا ہے، تو درگزر کو بہت پسند کرتا ہے، میرے گناہوں سے بھی درگزر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ہمیں یہ رات نصیب کرے ہماری زندگی میں، جب بھی لیلۃ القدر کی رات آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کو اللہ کی عبادت سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہمیں ہماری دعاؤں کی جانے والی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔